بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ کیا کیا شرطیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگا؟ اس ٹاپک کے اوپر آج مجھے بات کرنی ہے، اور اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے مجھے 4-5 سیشن چاہیے اور میں لوں گا، اور ہر سیشن میں ہر پارٹ میں میں کافی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج مجھے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، 6 چیزیں اگر پائی جائے گی تو انسان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2، عقل مند ہونا، یعنی عاقل ہونا، لہذا اگر کوئی پاگل ہے اس کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا، چاہے وہ کتنے ہی ہزار بلین ڈالر روپے کے پراپرٹی کا مالک کیوں نہ ہو، اس کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا۔ نمبر 3، بالغ ہونا، یعنی ایڈلٹ ہونا، لہذا جو نابالغ ہے وہ چاہے کتنے ہی ہزار پراپرٹی کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، نصاب کا مالک ہونا۔ میں آگے جا کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ نصاب کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ نمبر 5، حولان حول کا ہونا، یعنی سال کا گزر جانا۔ اور نمبر 6، آزاد ہونا۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج یہ آزادی کا کوئی سسٹم ہی نہیں، کوئی پروسیس ہی نہیں ہے، کیونکہ غلام کا بادی کا دور ختم ہو چکا، تو آج اس کو آپ جو ہے سائٹ میں ہی رکھیں۔ تو یہ 6 چیزیں اگر پائی جائے گی تو انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے، نصاب کے مالک ہونے کا کیا مطلب ہے، اور سال کے گزر جانے کا کیا مطلب ہے، اس 2 چیز کو سمجھانا یہاں ضروری ہے۔ دیکھیں، نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کا مالک ہونا، یا پھر اس کی قیمت کا مالک ہونا۔ ایک آپشن کو لے لیں یہاں پر، وہ صرف 52.5 تولہ چاندی۔ انسان اگر 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آج ہمارے کلکتہ میں جویلرس کی دکان سے ہو کر کے آیا ہوں کہ کلکتہ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو آج بیٹھتا ہے اس مارکیٹ کے حساب سے وہ 60,000 روپیہ ہے، 60,000 روپیز۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے 60,000 روپیز کا مالک ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ نصاب کا مالک ہونے کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں، سونے کا جو سسٹم ہے نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر ان کی قیمت کا مالک ہونا، یعنی یہ اس کی جو ہے ریٹ ہے، ویلیو ہے، اس کا مالک ہونا۔ سونے کا جو سسٹم ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، صرف گولڈ ہی گولڈ ہے، چاندی نہیں ہے، اور کچھ سامان بھی نہیں ہے، نہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے پاس، نہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس سونا ہی سونا ہے، اس کے حساب سے، سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینا اس کو فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس عام طور پر جو ہوتا ہے، لوگوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتا ہے، اور بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، تو سب ملا کر کے، سونا، چاندی، بینک بیلنس سب ملا کر کے اگر کوئی 60,000 روپیز کا مالک ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، سب ملا کر کے آپ کے ضرورت سے زائد، ضرورت اصلیہ سے زائد، سونا، چاندی، آپ کے بینک پر جو بیلنس ہے، سب ملا کر کے اگر آپ 60,000 روپیز کا مالک ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے کھاتے میں آپ نے نام لکھوا دیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، سال کے گزر جانے کا کیا مطلب ہے؟ سال کے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 60,000 کا مالک جس دن بیٹھے ہیں، جس دن آپ 60,000 کا مالک ہوئے ہیں، اس دن سے لے کر کے اگلے سال کے اسی تاریخ میں اگر آپ کے بیلنس میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے پاس اسی 60,000 کے مالک آپ بنے رہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سال کے گزر جانے کا مطلب ہے۔ مثلا میں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مثلا رمضان کے 1 تاریخ کو آپ کے پاس 60,000 روپیہ آ گیا، اگلے رمضان کے اسی تاریخ کو آپ کے پاس 60,000 روپیہ موجود ہے۔ بیچ میں کیا ہوا، چاہے بیچ میں گھٹ گیا، زیادہ ہو گیا، لیکن اگلے رمضان کو یہی تاریخ کو، یعنی رمضان کے 1 تاریخ کو آپ کے پاس وہی 60,000 روپیہ بچا ہے، تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے مال ہے ان میں سے آپ 2.5%، یعنی 40واں حصہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ میں نکال دیں۔ تو اگر آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں، فار ایگزامپل، میں ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں تو اس صورت میں 1 لاکھ کا زکوٰۃ بیٹھتا ہے 2,500 روپیہ۔ یہ 250، یہ 40واں حصہ ہے، یہ 2.5% ہے۔ یہ تو 1 لاکھ روپے کا زکوٰۃ کتنا ہے؟ 2,500 روپیہ۔ تو آپ جتنے کروڑ کا، جتنے جو ہے ہزار کا آپ مالک کیوں نہ ہو، اسی حساب سے آپ زکوٰۃ نکالتے جائیں اپنے جو ہے کھاتے میں سے۔
اگلے ویڈیو میں بات کروں گا کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی کن کھاتوں میں کہاں کہاں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ دیکھیں ہر جگہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ آرام سے اس خوش فہمی میں اگر مبتلا ہیں کہ میں بالکل خلوص کے ساتھ یقین کے ساتھ مدرسے میں زکوٰۃ دے دوں گا تو اب ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو سرچ کرنا ہے، آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کی کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں، آگے ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، کن کن کھاتوں میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے یہیں تک، اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔